السلام علیکم۔ ایگزسٹینشلزم یا وجودیت کے حوالے سے کافی لوگوں کے ذہن میں ابہام بھی رہتا ہے اور سوالات بھی رہتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے پاکستان کے مشہور شاعر جان ایلیس صاحب سے اس کے حوالے سے دریافت کیا، تو جان ایلیا کا خیال یہ تھا کہ ایگزسٹینشلزم ایک فلسفہ نہیں بلکہ ایک رد عمل ہے، بنیادی طور پہ زندگی کی لامقصدیت پر یا بے مقصدیت پر۔ لیکن زیادہ انہوں نے اسپیسیفکلی کہا کہ جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جو تباہی ہوئی ہے اور اس تباہی میں جو صدیوں کی ترقی تھی وہ لمحوں میں ختم ہوئی، تو اس کی وجہ سے جو یاسیت پھیلی، جو مایوسی پھیلی، آ، اس کے خلاف ایگزسٹینشلزم ایک رد عمل تھا۔ بہت سارے ناقدین جان ایلیا کی اس بات سے کسی حد تک اتفاق کرتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو جدید صنعتی ترقی ہوئی اور صنعتی ترقی آنے کے بعد جب مذہب کا ڈومینیشن ٹوٹا، اسپیشلی عیسائیت کا جب ڈومینیشن ٹوٹا، تو یہ سوال ہوا پھر زندگی کا مقصد کیا ہے، کیونکہ عیسائیت نے تو بہرحال یا مذاہب نے ایک طریقے سے آپ کو زندگی کا مقصد تو بتایا تھا، جس طرح عیسائیت نے یہ بتایا کہ جی انسان جو ہے وہ پیدائشی طور پہ گناہ گار ہے، اور یسوع مسیح نے یا حضرت عیسیٰ نے اپنی قربانی دے کر اس کے گناہوں کو دھویا ہے، اور یہ کہ وہ اس کی موت ہو جائے گی، پھر ایک وہ وقت کے بعد ہو سکتا ہو کہ اس کے اس کو کچھ تھوڑا بہت عذاب ملے، اور پھر کنگڈم آف گاڈ قائم ہو جائے گی جہاں پہ سب خوش ہوں گے۔ تو وہ مقصد، اسی طرح یہودیت نے بھی ایک مقصد دیا اور مراحل بتائے، دوسرے مذاہب نے بھی مقصد دیا اور مراحل بتائے، لیکن جیسے جیسے صنعتی ترقی بڑھتی رہی، ریشنالٹی بڑھتی رہی، سائنٹیفک انوینشنز ہوتی رہیں، انسان نے جو زندگی کے مقصدیت پر یا مقاصد کیا ہیں اس پر بات کرنا شروع کر دی، اور بہت سارے لوگ پھر اس نتیجے پہ پہنچے کہ دس از کمپلیٹلی ایبسرڈ۔ مثلا یہ جو زندگی ہے یہ بالکل بے مقصد ہے، احمقانہ ہے، کچھ نہیں پتہ آپ کیوں پیدا ہو گئے، کیا زندگی میں آنے کا مقصد ہے، آپ جس گھر میں پیدا ہوئے، آم، جس محلے میں پیدا ہوئے، جس ملک میں پیدا ہوئے، جس قومیت میں پیدا ہوئے، جس ایتھنک گروپ میں پیدا ہوئے، آپ سے نہیں پوچھا گیا، آپ کا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے، اور پھر آپ اب آ گئے ہیں تو کیا کرنا ہے، آگے کیا ہوگا اگر موت آ جائے گی۔ تو زندگی کی بے مقصدیت کے حوالے سے شوپنہائر جو جرمن فلسفی تھا، ہیگل کا کنٹمپریری تھا، اس نے اس حوالے سے بات کی، اور مور اور لیس اس کے فلسفہ کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں مایوسیت ہے، یاسیت ہے، اور اس نے جو ہے وہ یہی بات کی کہ لائف ان اے وے از ایبسرڈ، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور اس کا خیال تھا کہ آرٹ، مجسمہ سازی، پینٹنگ، میوزک، اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی لے کر آپ جو ہے وہ زندگی میں ایک مقصد پیدا کر سکتے ہیں۔ شوپن ہائر سے بڑی حد تک متاثر جو ہے وہ سیگمنڈ فرائڈ بھی ہوا اور نشٹے بھی ہوا، اور نشٹے اس کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتا تھا، لیکن اس کا کرٹک بھی تھا۔ وہ اس بات سے تو اتفاق کرتا ہے کہ زندگی، آپ ایک ایسی دنیا میں آ گئے ہیں جہاں پر مسائل ہیں، جنگیں ہیں، چیلنجز ہیں، لیکن شوپنہائر کے برعکس نشٹے یہ کہتا تھا کہ ان مسائل کا، ان چیلنجز کا جو ہے مردانہ وار مقابلہ کرنا چاہیے، ان سے لڑنا چاہیے، طاقت جمع کرنا چاہیے، اور آپ میں ایک ول ٹو لیو ہے، ول ٹو سروائیو ہے، کسی حد تک ول ٹو ڈومینیٹ ہے، اس کو آپ کریں، آپ طاقت حاصل کریں، اور جو ہے وہ آپ کی جو جتنا پوٹینشیل ہے اس پوٹینشیل کے مطابق آپ کام کریں۔ اس کے خیال میں ان مسائل کی ایک بڑی وجہ فرد کی آزادی پہ قدغن ہے، اور وہ اس نے یہ جملہ کہا کہ اگر پاسکل کو معاشرہ نہیں روکتا تو انسانی ترقی کا پہیہ کتنا آگے جا چکا ہوتا۔ تو پھر کچھ اس میں رائٹ ونگ یا مذہبی نقطہ نظر رکھنے والے فلسفی بھی آئے، جیسے کیکر گارڈ نے آ، یہ کہا کہ جی عیسائیت نے کیونکہ زندگی کا مقصد دیا تھا، زندگی کو مقصد دیا تھا، زندگی کو بامقصد بنایا تھا، اور جدیدیت نے یا ماڈرن سائنٹیفک انوینشن نے اس مقصد کو
ختم کر دیا ہے. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر ہم اس اینزائٹی سے بھاگنا چاہتے ہیں، اس بے چینی سے بھاگنا چاہتے ہیں کہ زندگی کیا ہے، کیوں یہاں آ گئے، کیا کرنا ہے، اور آپ کے کچھ کرنے سے کیا زندگی پہ فرق پڑ جاتا ہے، یا زندگی میں جو اتنے مصائب اور آلام ہیں، تو اس کا خیال یہ تھا کہ ہمیں کرسچینٹی کی طرف دوبارہ جانا چاہیے، مذہب کی طرف دوبارہ جانا چاہیے، تاکہ زندگی میں مقصد جو ہے وہ ڈیولپ ہو. اس کے بعد بھی فلسفی آئے، انہوں نے بھی لائف کی ایبسرڈٹی کا تذکرہ کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسے بھی آئے جنہوں نے کہا یس لائف ہیز نو میننگ بٹ یو ہیو ٹو کریٹ میننگ تھرو اسٹرگل. سارتھ واز ون آف دیم، یا سارتر جو فرینچ فلسفی تھا، اس کا بھی مور اور لیس یہی خیال تھا. اور وجودیت پسند فلسفی جب زندگی کی بے مقصدیت بیان کرتے ہیں، لا یا اس کو لا حاصل قرار دیتے ہیں، یا اس کو ایبسرڈ قرار دیتے ہیں، تو وہ مثال دیتے ہیں انسان بالکل ایسا ہی ہے کہ فرض کریں کہ آپ ایک تھیٹر میں ہیں اور آپ اکیلے ہیں. تھیٹر بالکل خالی ہے، نہ کوئی اسکرپٹ ہے، نہ کوئی رائٹر ہے، نہ کوئی ڈائریکٹر ہے، نہ کوئی ایکٹر ہے. یو آر آل الون. آپ جو ہے وہ اکیلے ہیں. کوئی ڈائریکشن آپ کو اس دنیا میں ڈال دیا گیا جس کا کوئی ڈائریکشن نہیں، کوئی اس کی لاجک نہیں کہ کیوں آپ کو بھیجا گیا ہے، کس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور اب آپ کیا کریں. تو آپ اسی طرح بالکل تنہا ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس کو بالکل ایبسرڈ قرار دیا کہ کوئی زندگی کی میننگ نہیں ہے، آپ کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں، اس کا کیا مقصد ہے، یو کانٹ جسٹیفائی اور یو کانٹ ایکسپلین. سارت کا خیال یہ تھا کہ آپ اسٹرگل کے تھرو یو کین کریٹ میننگ. تو اگر آپ شاید اس کو یوں انٹرپریٹ کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ اپنے ارد گرد ظلم و ستم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس یہ چوائس ہے کہ آپ جو ہے وہ اس ظلم و ستم کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کریں. اور آف کورس دیر کوڈ بی سو مینی پری ڈٹرمن تھنگ، یا ڈٹرمنزم زندگی میں ہے. مثال کے طور پہ پہلے سے ہی یہ طے ہے کہ آپ کسی ایک مخصوص گھر میں پیدا ہوئے، مخصوص ایتھنیسٹی میں پیدا ہوئے، مخصوص جو ہے وہ علاقے میں پیدا ہوئے، مخصوص زبان بولنے والے، مذہب بولنے والے میں پیدا ہوئے. لیکن آپ کے پاس بہرحال یہ چوائس ہے کہ آپ کچھ چیزیں تو شاید تبدیل نہیں ہو سکتی. لازم بات ہے آپ کی قومیت تبدیل کرنا مشکل ہے، لیکن آپ کی ہو سکتا ہے زبان چینج کرنا مشکل ہو، لیکن دوسرے حوالوں سے شاید تبدیلی ہو سکتی ہے. آپ کے پاس اسٹل چوائسیز ہیں اینڈ یو ہیو ٹو میک اے کانشیس ڈسیشن. جو بھی آپ کی گیون جو بھی آپ کی ارد گرد کی صورت حال ہے، اس صورت حال کو دیکھ کر آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اگر آپ ظلم ہو رہا ہے آپ کی سوسائٹی میں، تو آپ اگر اس پر احتجاج نہیں کر رہے تو یہ بھی آپ کی چوائس ہے، اور اگر آپ احتجاج کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک چوائس ہے. تو غالباً جب آپ مذہب کے ختم ہونے سے مقصد ختم ہو گیا تو آپ نے سماج میں ظلم و ستم، ناانصافی، برائیوں کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا کہ جی وہ آپ اس کے خلاف لڑیں اور ایک ایسا منصفانہ معاشرہ قائم کریں جہاں سب کو انصاف میسر ہو، سب کو زندگی کی بنیادی ضروریات ملیں، مذہب، زبان، دین، دھرم، مسلک، علاقوں کے نام پر کسی طرح کی نفرت نہ ہو. اور اس طرح آپ زندگی میں ایک مقصد جو ہے وہ ڈیولپ کر لیں گے. اور بھی اگر آپ فلسفی دیکھیں جنہوں نے زندگی کا یا سماج کا ایک ایوولوشن بتایا، اور بتایا کہ اگر انسان اس طرح جد و جہد کرے تو اس کا انت یہ ہو سکتا ہے ممکنہ طور پر، مثلا اس کا آخری مقصد یہ ہو سکتا ہے. جیسے کچھ فلسفیوں کا خیال ہے کہ تاریخ بتدریج جو ہے جو انسانی معاشرہ بتدریج ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور انسان زیادہ سے زیادہ دنیا کو جو ہے وہ ڈسکور کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ زندگی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر رہا ہے، زیادہ سے زیادہ وہ انسان کے لیے جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. تو سارتھ کا خیال یہ تھا کہ جد و جہد کے ذریعے ظلم و ناانصافی کے خلاف لڑ کر،
ایک منصفانہ ممکنہ طور پر معاشرے کے لیے جد و جہد کر کر آپ جو ہے وہ زندگی میں مقصد حاصل کر سکتے ہیں، اور انفرادی طور پر بھی آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے، وہ چوائس میں ڈٹرمنزم کا ایلیمنٹ ہوگا کسی حد تک، لیکن بہرحال آپ کی انڈیپینڈنس اور اٹانومی کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے، کیونکہ بہرحال آپ ایک گیون سچویشن میں مختلف آپشن میں سے کوئی ایک آپشن کریٹ کرتے ہیں۔ تو مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ جدیدیت یا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کی وجہ سے جو مذہب کا اثر و رسوخ ٹوٹا، اس کی وجہ سے انسانوں کے سیکشنز میں یہ تصور آیا کہ زندگی بے معنی ہے، تو اس میں سے پھر مختلف پرت کے اور مختلف مکتب فکر کے فلسفے نکلے، جس میں سے کچھ نے لائف کو ایبسرڈ قرار دیا، کچھ نے زندگی کو واپسی کی طرف جانے کا کہا، مذہب کی طرف واپس ہو جائے، اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ آرٹ یا میوزک یا دوسری چیزوں کے ذریعے آپ زندگی میں ایک مقصد کریٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ کا خیال یہ تھا کہ آپ جد و جہد کے ذریعے مقصد کریٹ کر سکتے ہیں۔